الو الو بردبار اور دانش مند ہے، لیکن پھر الو ہے۔ وہ کھنڈروں میں رہتا ہے، لیکن کھنڈر بننے کی وجوہات اور ہوتی ہیں۔ الو کا ذکر پرانے بادشاہوں نے اپنے روزنامچوں میں اکثر کیا ہے، لیکن اس سے الو کی پوزیشن بہتر نہیں ہو سکی۔ الو کی 20-22 قسمیں بتائی جاتی ہیں، میرے خیال میں 5-6 قسمیں کافی ہوتی۔ ویسے الوؤں کی عادتیں آپس میں اس قدر ملتی جلتی ہیں کہ ایک الو کو دیکھ لینا تمام الوؤں کو دیکھ لینے کے مترادف ہے۔ الو کو وہی پسند کر سکتا ہے جو فطرت کا ضرورت سے زیادہ مداح ہو۔ روزمرہ کے الو کو بوم کہا جاتا ہے، اس سے بڑے کو چغد سے بڑا الو ابھی تک دریافت نہیں ہوا۔ پالتو الو وہ لوگ رکھتے ہیں جو اس قسم کی چیزوں کو پالنے کے عادی ہوں۔ الو کی شکل و صورت میں اصلاح کی بہت گنجائش ہے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایک الو دوسرے الو کو کیوں کر بھا جاتا ہے۔ دن بھر الو آرام کرتا ہے اور رات بھر ہو کرتا ہے، اس میں کیا مصلحت پوشیدہ ہے؟ میرا قیاس اتنا ہی صحیح ہو سکتا ہے جتنا کہ آپ کا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ الو تو کا وظیفہ پڑھتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو ان خود پسندوں سے 1000 درجہ بہتر ہے جو ہر وقت میں کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ شوخ اور باتونی پرندوں میں الو کا مرتبہ بہت بلند ہے، کیونکہ وہ چپ چاپ رہتا ہے اور غالباً حصے مزاح سے محروم ہے۔ بہت سے لوگ محض اس لیے ذی فہم سمجھے جاتے ہیں کہ وہ کبھی نہیں مسکراتے۔ الو یہ انتظار نہیں کرتے کہ کوئی ان کا تعارف کرائے، دیکھتے دیکھتے یوں بے تکلف ہو جاتے ہیں جیسے ایک دوسرے کو برسوں سے جانتے ہوں۔ شریک حیات منتخب کرتے وقت الو طبیعت، شکل و صورت اور خاندان کا خیال نہیں رکھتے، تبھی وہ صدیوں سے ویسے کے ویسے ہیں۔ مادہ نئے الوؤں کی بڑی دیکھ بھال کرتی ہے، مگر جو ہی وہ ذرا بڑے ہوئے اور ان کی شکل اپنے ابا سے ملنے لگتی ہے، انہیں باہر نکال دیتی ہے۔ الو کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ جانتا ہے یہ سب بے سود ہے۔ وہ باتیں تیری کی جانب سے آداب عرض۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے۔ تھینک یو۔